توحید کو چھوڑ کر کے اتحاد کے لیے اجتماعات، مسلمان ایک ہو جائیں، مسلمان اکٹھا ہو جائیں، عقائد کی خامی کے باوجود، عقائد کی خرابی کے باوجود، ہمارے علم ہے اس کے باوجود، کتنے مسلمان ہیں اللہ کے در کو چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں کہاں جا کر کے اس مقدس پیشانی کو اوروں کے در پر ٹکاتے ہیں، اپنے مسائل، اپنے حاجات، اپنی ضروریات ان کے سامنے پیش کر کے وہاں سے مسائل کا حل نکالتے ہیں۔ سب ہمارے نظروں کے سامنے، ہمارے علم میں ہے، ہم اسے چھوڑنے کے لیے، اسے ترک کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کے زمانے میں جو مشرکین تھے، یاد رکھیں اس آیت کو، نبی کے زمانے میں جو مشرکین تھے، صحابہ نہیں، ان مشرکین کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اللہ پر ایمان رکھنے والوں میں اکثریت مشرکوں کی ہے۔ اب صحابہ کے زمانے میں جو ایمان رکھنے والے تھے وہ تو صحابہ تھے، وہ تو منافقین تھے، ان کو آپ ہٹائیں۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ پر ایمان رکھنے والوں میں اکثریت مشرکوں کی ہے۔ کون سے وہ ایمان رکھنے والے مشرک تھے اکثر تعداد میں، کثیر تعداد میں؟ یہی ان سے پوچھئے آسمان و زمین کا خالق کون؟ کہتے ہیں اللہ۔ آسمان سے بارش کون برساتا؟ کہتے ہیں اللہ۔ زمین سے فصلیں کون اگاتا؟ کہتے ہیں اللہ۔ لہذا ساری چیزوں میں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے باوجود اکثریت مشرکوں کی ہے۔ جب بات آتی ہے توحید الوہیت کی تو معبودان باطلہ کی پرستش کرتے ہیں۔ تو اللہ پر ایمان رکھ کر کے بھی اکثریت مشرکوں کی۔ وہ آیت تو ان کے لیے تھی، لیکن آج مسلمانوں میں ایک بڑی تعداد ہمیں ایسے نظر آتی ہے جو اللہ کو رب مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود عبادتوں میں خلل ہے، عبادتوں میں خامی ہے، عقائد کی اصلاح کی طرف دھیان نہیں، توجہ نہیں۔ چاہتے ہیں کامیابی مل جائے، کامرانی سے ہمکنار ہوں، ماحول اچھا ہو، پرسکون جو ہے ہم جینے والوں میں سے ہو جائیں۔ کیسے ہوگا ایسے؟ ایمان، عمل صالح، اللہ تعالیٰ ہی کی صرف عبادت، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا، شامل نہیں کرنا ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ کی اگر تم مدد کرو گے تو اللہ مدد کریں گے۔ یہ بنیادی چیز ہے، اس کا ذہن میں رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔